کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 100 سال کا ہے، اور انہیں پڑھنے والوں میں اپنے وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ عبد الرحمن فروخی جا کر کے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور سوچا عالم دین سے میں بات کروں تو کیسے کروں؟ اور ہمارا حال کیا ہے؟ اگر امام صاحب اگر حجرے میں لیٹے ہوئے تو خود اکٹھا، اے جلدی اٹھو، بچے کی طبیعت خراب ہے، پانی پڑھو، جلدی اٹھو جلدی اٹھو۔ یہ ہماری بدتمیزیاں۔ اور اگر ہو امام ادھر جلدی آؤ، مجھے ضرورت ہے، ادھر پانی پڑھ جلدی۔ یہ حاکم جو بھاشا ہے، یہ ہمارا دستور ہے۔ مگر حضرت عبد الرحمن فروخی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اور یہ ہاتھ باندھنا بتا رہا ہے عالم دین کا ادب کیا ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عالم کا کیسے ادب کرنا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن فروخی ہاتھ باندھے کھڑے رہے، اتنے میں عالم دین کی نظر حدیث رسول سے اوپر اٹھتی ہے اور بولے جی بزرگوار کیسے آنا ہوا؟ بولے حضور اگر زحمت نہ ہو، آپ کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو تو حضرت میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا انسان طلبہ کے سامنے نہیں، میں الگ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، الگ میں بلا لیا گیا۔ کہا ہاں بتائیے کیا بات ہے؟ کہا یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ربیعۃ الرائے ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کون سے قبیلے کے رہنے والے ہو؟ فلاں قبیلے فلاں خاندان کا رہنے والا ہوں۔ کہا یہ بتاؤ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ جیسے ہی باپ کا لفظ زبان پر آیا، عالم دین کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، عالم دین رونے لگے، دامن تر ہو گیا، ہچکیاں بن گئی۔ اللہ اکبر، ہچکیاں لیتے ہوئے عالم دین نفی میں جواب دیتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا تمہارے باپ شہید ہو گئے ہیں؟ کیا تمہارے والد کسی جنگ میں مارے گئے ہیں؟ کیا تم یتیم ہو گئے ہو؟ آپ نے گردن ہلا کر جواب دیا مجھے نہیں پتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے شخص سنو، میرے والد 27 سال پہلے جنگ میں چلے گئے تھے، مجھے باپ کی انگلی بھی میسر نہ ہوئی، مجھے باپ کا سایہ بھی میسر نہ ہوا، میری ماں نے مجھ کو پڑھایا ہے، مجھ کو عالم دین بنایا ہے۔ اللہ اکبر، بتاؤ تو تمہارے باپ کا نام کیا تھا؟ میرے باپ کا نام ربیعۃ الرائے تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں ہے، اللہ اکبر۔ بس اتنا سنا حضرت عبد الرحمن فروخی کا یہ سننا تھا، پھر آپ بھی رونے لگے اور آپ کی بھی آواز نہ نکل پائی۔ عالم دین نے سوچا شاید میرا غم سن کر کے ان کا دل بھر آیا ہے، یا ان کو بھی اپنے ماں باپ کی یاد آ گئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن فروخی فوراً ہی ربیعۃ الرائے کے گلے سے لگ جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں اور روتے ہوئے بھرائی ہوئی زبان میں ارشاد فرماتے ہیں بیٹے نہیں وہ تیرا گناہگار باپ ہو جو 27 سال پہلے تجھے تیری ماں کے پیٹ میں چھوڑ کر اور جنگ میں چلا گیا تھا۔ بیٹے مجھے معاف کر دینا، اور یقیناً تیری ماں نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ دنیا کے اندر شاید کوئی عورت اتنا بڑا عظیم کارنامہ انجام دینے پر قادر ہو۔ بے شک بے شک بے شک۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ حضرات جب باپ بیٹے اس حالت میں ملے ہوں گے تو آپ یہ بتائیں کہ دونوں کی حالت کیا رہی ہو۔ 27 سال کے بعد میں جب باپ نے بیٹے کو دیکھا ہوگا اور چھوڑ کے اس حالت میں گئے تھے کہ ماں کے پیٹ میں تھے، اور اس ماں نے کتنے دل جگر سے اپنے بیٹے کو پڑھایا ہوگا،
کہ اللہ نے انہیں کسی چھوٹی مسجد کا امام نہیں، کسی شہر کی مسجد کا امام نہیں، بلکہ اللہ نے اتنا نوازا کہ اللہ نے ان کو مسجد نبوی کا امام بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسجد نبوی کا امام بنا دیا، اللہ نے اتنا نوازا۔ جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بھی لاجواب ہو گئے، جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بھی لاجواب ہو گئے، مصطفیٰ کے پاؤں چوم کر ذرے آفتاب ہو گئے، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے پاؤں چوم کر ذرے آفتاب ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اس مبارک مقدس محفل میں حاضر ہوئے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک مقدس محفل سے پیغام لے کر جاؤ۔ میرے نوجوان بھائیوں خاص کر، اور میں خواتین اسلام سے بھی عرض کروں گا اور اپنے بھائیوں سے بھی عرض کروں گا کہ اپنی بچیوں کے ہاتھ میں بڑے موبائل ہرگز نہ دو۔ انشاءاللہ بے شک۔ 1 تولہ 2 تولہ سونا بنا دو، مگر موبائل۔ آپ جانتے ہیں تقریباً 10 لاکھ مسلم بچیاں غیر مسلم ہو چکی، 10 لاکھ مسلم بچیاں۔ اس کا کیوں؟ ہم نے موبائل دے رکھا اور چھوٹ دے رکھی ہے۔ کہیں بھی ہماری بیٹی بات کر رہی ہے، ہمیں فکر ہی نہیں، ہماری بیٹی کہاں فون کر رہی ہے، ہمیں فکر ہی نہیں۔ اس پر توجہ دو اور غور کرو۔ اور نوجوانوں سے میں عرض کروں گا، نوجوانوں مسجدوں کو آباد کرو، موبائل میں ٹائم نہ دو، اتنا ٹائم نہ دو کہ رات بھر ہمارا نوجوان بھائی موبائل پر لگا رہتا ہے، کئی ٹک ٹاک پر ہے، کئی فیس بک پر ہے۔ اللہ اکبر، یہ حال ہمارے نوجوانوں کا ہو گیا، اور اس پر گندی تصویریں، گندی فلمیں دیکھتے ہیں، پوری رات ضائع ایسے ہی کر دیتے ہیں۔ نماز فجر غائب، صبح کو مسلمان ہوتے ہوئے 11 بجے 12 بجے اٹھ رہا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، تم سدھرو گے تو آنے والی نسلیں سدھریں گی، تم سدھرو گے تو آنے والا معاشرہ سدھرے گا، اور تم بگڑو گے تو معاشرہ اور بگڑتا چلا جائے گا۔ نوجوانوں، موبائل پر زیادہ ٹائم نہ لگاؤ، بلکہ آپ کو ٹائم لگانا ہے تو قرآن کی تعلیم، قرآن عظیم کی تلاوت کرو، نعت مصطفیٰ گنگناؤ، رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کرو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو دیکھو اور پڑھو، اور ان کو پڑھنے کے بعد میں اپنی زندگی میں سدھار لانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت